ہمارے محلے کے ہمارے علاقے کے سب سے بڑے عالم دین ہیں، انشاءاللہ ہم سب نصیب والے ہیں کہ ان سے ہم کچھ نصیحت سماعت کریں گے۔ میں ابھی ان کو دعوت دوں گا، وہ آئیں انشاءاللہ ہمارے سامنے کچھ مخصوص نصیحتیں ہمیں کریں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد 70,000 مرتبہ تحلیل پڑھ کر پھر انشاءاللہ دعا کر کے چلے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ دائما سرمدا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ اور کنتو کنزن راز مشیت، جلوے ہیں انوار ہدایت، جگمگ جگمگ دونوں عالم، کیسی ہے وہ ذات نہ پوچھو۔ اور ظاہر میں تسکین دل و جاں، باطن میں معراج دل و جاں، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، میں تو برا ہوں لیکن میری علاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ عالم نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب آپ فرمائیے کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، ہاں تم پر لازم ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ اہل بیت سے محبت کرنا فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں، تمہاری محبت اللہ کی طرف سے فرض قرار دی گئی اور قرآن میں اس کا حکم آیا۔ یکفیکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم فلا صلاۃ لہ، تمہارے بلند مرتبے کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جس نے نماز میں اے اہل بیت تم پر درود نہیں پڑھا اس کی کوئی نماز نہیں۔ تو اہل بیت کی محبت فرض ہے، لیکن اہل بیت کی محبت اور آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے، آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت اہل بیت کا ذکر زیادہ کرتے ہیں اور دل سے ذکر کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے نہیں کرتے۔ معاذ اللہ کسی کی برائی کرنے کے لیے یا کسی کا مرتبہ گھٹانے کے لیے اہل بیت کی محبت کے دعوے کی آڑ نہیں لیتے، بلکہ اہل بیت سے سچی محبت کرتے ہیں۔ اس کی دلیل بھی ہے کہ صرف دعویٰ سے کام نہیں چلتا، دعویٰ وہی سچا ہے جو دلیل والا ہو۔ ہم اہل سنت اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اہل بیت کا جو عقیدہ ہے، اہل بیت کا جو نقش قدم ہے، اس پر الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہی گامزن ہے۔ اہل سنت و جماعت کے سارے عقائد وہی ہیں جو اہل بیت کے عقائد ہیں، جو حضرت مولا علی مشکل کشا کے عقائد ہیں، جو حضرت امام حسن امام حسین سیدہ فاطمہ زہرا اور ان کے شہزادگان کے عقائد ہیں، وہی عقائد ہم اہل سنت کے ہیں۔ اگر کوئی اس کے برخلاف کچھ کہے کہ نہیں اہل سنت کے عقائد وہ نہیں جو تم سنیوں کے ہیں، تو میرا چیلنج ہے کہ وہ آ کے ثابت کرے۔ ہمارے سارے عقائد ہماری کتابوں میں موجود ہے، وہ کوئی ایک عقیدہ ایسا دکھا دے جو ہماری کتابوں میں ہمارا عقیدہ ہے اور وہ اہل بیت سے ثابت نہیں ہے، اہل بیت کا نہیں ہے۔ ہم ثابت کر کے دکھائیں گے کہ ہم اہل سنت کا ہر عقیدہ اہل بیت کا عقیدہ ہے، اور اہل بیت کا جو عقیدہ ہے وہی ہماری کتابوں میں وہی عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اسی لیے ہم شیعہ کو کے بارے میں کہتے ہیں، رافضیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ سنی نہیں ہے، وہ رافضی جو ہے وہ اہل بیت سے سچی محبت نہیں کرتے، اس لیے کہ رافضی اگر اہل بیت سے سچی محبت کرتے تو ان کے عقیدے پر ہوتے، ان کے نقش قدم پر ہوتے، لیکن رافضیوں کا عقیدہ حضرت علی کے عقیدے کے بھی برخلاف ہے، رافضیوں کا عقیدہ اہل بیت کے عقیدے کے برخلاف ہے۔ یہی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں جن کے بارے میں آپ حضرات نے ابھی سنا، اور وہ اہل بیت کا ذکر کثرت سے فرمایا کرتے تھے امام شافعی۔ تو خوارج نے انہیں کہا کہ یہ شافعی اہل بیت کا ذکر کثرت سے کر رہے ہیں، یہ تو رافضی ہو گئے۔ تو اس پر امام شافعی نے جواب دیا تھا
کہ اہل بیت سے محبت کرنا یہ رافضیت نہیں ہے بلکہ صحابہ سے بغض رکھنا رافضیت ہے۔ اہل بیت کا ذکر کرنا یہ رافضیت نہیں ہے بلکہ صحابہ سے بغض رکھنا اور صحابہ پر طعن کرنا یہ رافضیت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رافضی حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے افضل قرار دیتے ہیں۔ یہی امام شافعی ہیں، ان کا قول حضرت شہاب الدین قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی شرح بخاری ارشاد الساری شرح صحیح بخاری میں نقل فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ صحابہ میں اور تابعین میں اس بارے میں کبھی کوئی اختلاف رہا ہی نہیں کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر ہیں پھر عمر ہیں۔ یہ حضرت امام شافعی، تو ہماری محبت اہل بیت سے ویسی ہے جیسی محبت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے کہ اہل بیت سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کا ذکر بھی کرتے ہیں اور ان کے عقیدے اور نقش قدم پر بھی ہیں، ان کے عقیدے اور نقش قدم کے خلاف نہیں ہے۔ اور میں یہاں پر ایک بات اور بتا دیتا ہوں کہ انبیاء کرام معصوم ہیں اور صحابہ کرام یہ معصوم نہیں ہے، اہل بیت معصوم نہیں ہے، انبیاء معصوم ہیں اور فرشتے معصوم ہیں۔ معصوم وہ ہوتا ہے کہ جو شرعاً ناممکن ہے اس سے گناہ کا صدور ہو، گناہ کرے، وہ یہ شرعاً ناممکن ہے، وہ معصوم ہوتا ہے۔ تو فرشتے اور انبیاء کرام ہی معصوم ہے اس معنی کر کے، اور صحابہ کرام معصوم نہیں ہے، محفوظ ہیں گناہوں سے، اللہ نے انہیں محفوظ رکھا ہے۔ اور اگر کبھی کسی صحابی سے گناہ ہو بھی گیا تو اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق عطا کی۔ کوئی بھی صحابی جو ہے گناہ پر قائم اور باقی نہیں رہا، بلکہ صحابہ کی یہ شان ہے۔ امت کا تو معاملہ یہ ہے غیر صحابی کا کہ گناہ ہو جائے تو ضروری نہیں کہ توبہ کی توفیق ہو، لیکن صحابہ کی یہ شان ہے کہ بعض صحابہ سے، اس میں بھی بہت حکمتیں ہیں، بعض صحابہ سے کوئی گناہ ہو گیا تو اللہ نے فوراً انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائی، صحابہ کبھی گناہ پہ قائم نہ رہے، تو یہ محفوظ ہیں۔ صحابہ کرام اہل بیت یہ محفوظ ہیں، معصوم نہیں۔ لہٰذا سید جو ہے یہ معصوم نہیں ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ شیعہ اور رافضی کہتے ہیں نہیں یہ جو اہل بیت ہے یہ بھی معصوم ہے، یہ غلط بات ہے، یہ عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے۔ تو جو آج سید ہیں ان سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، ان سے بھی گمراہی سرزد ہو سکتی ہے۔ تو اگر کوئی اپنے آپ کو سید کہے اور وہ عقیدہ پیش کرے جو حضرت علی کے عقیدے کے برخلاف ہو، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کے برخلاف ہو، تو اب ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا دامن تھامیں گے، ہم مولا علی کا دامن تھامیں گے، ہم خلفائے راشدین کا دامن تھامیں گے۔ وہ اگرچہ سید ہے اس کی بات ہم نہیں مانیں گے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک راجہ، ایک بادشاہ ہے، اس کا ایک غلام ہے، بادشاہ نے اس غلام پر بہت احسان کیے، اس غلام کو بہت نوازا، بہت عزت و تکریم عطا کی۔ بادشاہ کے اس غلام پر بہت احسانات ہیں، زندگی بھر ان احسانات کو وہ چکا نہیں سکتا، اور غلام بھی بادشاہ کا وفادار ہے، اور بادشاہ کے جو بچے ہیں، شہزادے ہیں، غلام ان شہزادوں کی بھی خدمت کرتا ہے، صرف اس لیے کہ یہ میرے آقا کے بچے ہیں، میرے آقا کے نور نظر ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کوئی ایک شہزادہ بادشاہ سے بغاوت کر بیٹھتا ہے، کوئی ایک شہزادہ بادشاہ سے بغاوت کر دیتا ہے، تو اب غلام کی وفاداری اس میں ہے کہ وہ بادشاہ کا ساتھ دے، نہ کہ بادشاہ کے خلاف جنگ پر آنے والے اس شہزادے کا ساتھ دے۔ اگر وہ بادشاہ کا ساتھ چھوڑ کے، اپنے آقا کا ساتھ چھوڑ کے اس شہزادے کی فوج میں شامل ہو کے بادشاہ کے خلاف جائے گا تو وہ غدار کہلائے گا، وہ احسان فراموش کہلائے گا، وفادار نہیں کہلائے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے آج کوئی اپنے آپ کو سید کہے اور معاذ اللہ حضرات شیخین یعنی ابو بکر و عمر سے افضل حضرت علی کو قرار دے، یا حضرت امیر معاویہ یا کسی صحابی پر طعن کرے، تو ہم ہرگز اس کے ساتھ کھڑے نہیں رہیں گے، بلکہ ہم تو اس کے نانا جان، ساری کائنات کے آقا، سارے انبیاء کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامے رکھیں گے اور انہی کی طرف رہیں گے۔ اگر ہم نے ان کا دامن چھوڑا اور اس بگڑے ہوئے شہزادے کی طرف چلے گئے تو ہم غدار کہلائیں گے۔ ہے کہ نہیں؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو اسی طریقے سے آج کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے جو اپنے آپ کو سید کہیں گے اور وہ کہیں گے کہ امیر معاویہ معاذ اللہ فاسق تھے یا منافق تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ امیر معاویہ پر وہ لوگ طعن کریں گے۔ کبھی وہ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کو جو افضل اللہ اور رسول کی طرف سے انہیں جو افضلیت ملی ہے اس کا انکار کریں گے، کہیں گے نہیں حضرت علی سب سے افضل تھے۔ کبھی وہ گمراہ کرنے کے لیے کہیں گے نہیں ظاہر میں حضرت صدیق اکبر افضل تھے، باطن میں تو حضرت علی افضل تھے، حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے۔ ظاہر میں بھی حضرت صدیق اکبر افضل ہیں، باطن میں بھی حضرت صدیق اکبر افضل ہیں۔ افضلیت مطلقہ اللہ نے حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمائی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی نیاز دو چار دن پہلے جو دوپہر میں نیاز تھی اس میں میں نے اس کی وضاحت کی کہ اللہ نے فرمایا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔
اور قرآن مجید میں سورہ واللیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ تمام مفسرین کا اجماع اور اتفاق ہے کہ یہاں پر اللہ نے اتقا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا۔ تو ایک طرف تو اللہ فرماتا ہے کہ جو زیادہ پرہیزگار ہے وہ زیادہ عزت دار ہے، وہ اکرم ہے، اس کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بلند ہے، اور دوسری طرف پروردگار عالم خود صدیق اکبر کو اتقا فرما رہا ہے کہ یہ امت میں سب سے بڑے پرہیزگار ہے۔ قرآن سمجھا ہے صحابہ نے، ویسا قرآن بعد والوں نے نہ سمجھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہے۔ تو بابو مدینۃ العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو صحیح سمجھا، اور قرآن کی صحیح ترجمانی کی صحیح بخاری میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا افضل هذه الامه بعد نبیها ابو بکر و عمر، کہ اس امت میں سب سے افضل ان کے نبی کے بعد ابو بکر و عمر ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث صحیح ہے، اس کے راوی بھی خود مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اذ طلع ابو بکر و عمر، اتنے میں ابو بکر و عمر آتے ہوئے نظر آئے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هذان سیدا کہول اہل الجنت من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین، کہ یہ دو تمام جنتی بزرگوں کے سردار ہیں تمام اولین و آخرین میں سوائے انبیاء و مرسلین کے، یعنی انبیاء و مرسلین کے بعد تمام انسانوں میں یہ دونوں سب سے افضل ہیں۔ یا علی لا تخبرہما، مگر اے علی ابھی فی الحال انہیں یہ بات نہ بتانا۔ اسی لیے بریلی کے امام نے جب اس حدیث کو پڑھا تو ان کا عشق مچل اٹھا اور فرمانے لگے کہ فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو۔ تو حضرت علی مرتضیٰ تو حضرت صدیق اکبر کی فضیلتوں میں حدیثیں بیان کر رہے ہیں، اور یہ حضرت علی کے نام لیوا کیسے ہیں جو صدیق اکبر کی افضلیت کا انکار کر کے رافضی ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، طبرانی کی روایت بیان کر رہا ہوں اور محدثین نے اس روایت کو قابل اعتماد قرار دیا ہے، امام طبرانی نے روایت کیا کہ حضرت علی سے لوگوں نے کہا کہ جنگ صفین میں مخالفین میں بھی جو ہے کچھ قتل ہوئے ہیں ہمارے ہاتھوں، اور ہماری طرف سے بھی کچھ لوگ قتل ہوئے ہیں، تو وہ لوگ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، حق پر کون ہے باطل پر کون ہے یہ تو ہے، لیکن وہ جو حضرت امیر معاویہ کے لشکری ہیں، وہ جو ہمارے خلاف جنگ کرتے ہوئے قتل ہو گئے ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو امام طبرانی روایت کرتے ہیں حضرت علی مرتضیٰ فاتح خیبر بابو مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، کہ ہماری طرف کے قتل ہونے والے اور معاویہ کی طرف کے قتل ہونے والے دونوں جماعتیں جنتی ہیں، دونوں جماعتیں جنتی ہیں۔ حضرت علی نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ صحابہ کے سینے کینے سے پاک تھے، دنیا کی لالچ سے پاک تھے، حسد اور تکبر اور تعصب سے پاک تھے۔ ان کا یہ اقدام کہ آپس میں ان کا ٹکراؤ ہوا یہ بھی اخلاص پر مبنی تھا، اگرچہ حضرت علی کا اجتہاد درست تھا اور حضرت امیر معاویہ کی یہ اجتہادی خطا تھی، لیکن اجتہادی خطا بھی وہ خطا ہے کہ خطا کر کے بھی مجتہد ثواب پاتا ہے، یہ شان مجتہدین کرام کی ہے، اور حضرت امیر معاویہ بھی مجتہد صحابی ہیں، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے صحیح بخاری میں فرمایا جب ان سے کہا گیا کہ امیر معاویہ تو ایک سلام سے ایک رکعت وتر کی پڑھتے ہیں، جبکہ آپ کا فتویٰ ہے کہ ایک رکعت سے کم ایک سلام سے کم 3 رکعتیں ہیں، تو فرمایا اصابہ ما فعل فإنہ فقیہ، کہ جو کچھ انہوں نے کیا درست کیا، یہ ان کا حق ہے اس لیے کہ وہ فقیہ ہیں، یعنی وہ مجتہد ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ کے مجتہد ہونے کی گواہی خود اہل بیت کے حبر امہ اور رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ تو حضرت امیر معاویہ مجتہد تھے اور ان کا اجتہاد تھا، اگرچہ اجتہادی خطا تھی، لیکن یہ خطا بھی وہ شان کی خطا ہے کہ مجتہد ثواب پاتا ہے اور اس کی اتباع کرنے والے اس کے مقلدین بھی ثواب پاتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے جو میں نے بیان کیا۔ اب کوئی صحابہ سے بغض رکھتا ہے اور اس بغض کو چھپانے کے لیے اہل بیت کی محبت کی آڑ لیتا ہے، اہل بیت کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ میں مخلص سنیوں کی بات نہیں کر رہا، میں ان دل کے مریضوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے دل کی بیماری کو چھپانے کے لیے صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں اور اہل بیت سے محبت کا دم بھرتے ہیں، اور اہل بیت سے محبت کا اتنا راگ الاپتے ہیں کہ لوگوں کو ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اہل بیت کا سچا چاہنے والا وہی ہے جو معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ پہ تان کرے، اہل بیت کا سچا چاہنے والا وہی ہے جو حضرت ابو بکر عمر سے افضل حضرت علی کو قرار دے، حالانکہ یہ ساری باتیں خود اہل بیت کے عقیدے کے برخلاف ہے۔
آئیے میں آپ کو امام بخاری کے دادا استاد کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں، اگرچہ میں وقت زیادہ لے رہا ہوں، معاف کیجیے گا، مگر یہ مسئلہ بڑا حساس ہے اور اس مسئلے سے متعلق اہل سنت کی ضروری وضاحت بہت ضروری ہے، اس لیے کہ گمراہی پھیلانے والے ہماری ہی صفوں میں موجود ہیں۔ حضرت امام عبد الرزاق صنعانی جو امام احمد ابن حنبل کے استاذ ہیں، اور امام احمد ابن حنبل امام بخاری اور امام مسلم کے استاذ ہیں، حضرت امام عبد الرزاق صنعانی بھی اہل بیت سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، لیکن وہ حضرت ابو بکر عمر ہی کو افضل قرار دیا کرتے تھے۔ تو اس بات کے راوی جو ہیں علامہ ذہبی ہیں، انہوں نے تاریخ الاسلام میں امام عبد الرزاق صنعانی کے حوالے سے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ امام عبد الرزاق صنعانی سے کسی نے کہا کہ آپ تو اہل بیت سے اتنی محبت کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ حضرت علی کو افضل الصحابہ نہیں کہتے بلکہ حضرات شیخین کو یعنی ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کو ہی افضل قرار دیتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر عمر کو افضل الصحابہ قرار دیتا ہوں، حضرت علی سے بھی افضل قرار دیتا ہوں، اس لیے کہ خود میرے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر عمر کو اپنے اوپر افضلیت قرار دی۔ مولا کائنات کے انہیں اپنے اوپر فضیلت دینے کی وجہ سے میں ایسا کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ وہ کفا بھی ازدراء ان احب علیا ثم اخالف قولہ، کہ میرے غدار ہونے کے لیے اور میرے خسیس اور رذیل ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں حضرت علی سے محبت کروں پھر انہی کے عقیدے کی مخالفت کروں، میں ایسا نہیں کر سکتا، اسی لیے حضرت علی کا جو قول اور عقیدہ ہے اسی کے مطابق میں حضرات شیخین کو افضل قرار دیتا ہوں۔ تو یہ عقیدہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے، صحابہ تابعین میں اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حنفی مسلک کے فقہا ہوں یا شافعی مسلک کے فقہا ہوں یا مالکی مسلک کے فقہا ہوں یا حنبلی مسلک کے فقہا ہوں، ان کے فقہ کی کتابیں آپ عربی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، انہوں نے صراحتاً لکھا ہے کہ رافضی جو حضرت ابو بکر عمر سے افضل حضرت علی کو قرار دیتا ہے یہ گمراہ اور رافضی ہے اور اس کو امام بنانا حرام ہے۔ صراحتاً چاروں مسلک کا اتفاق ہے اس مسئلے میں، کسی کا اختلاف نہیں۔ تو اگر مسئلہ اختلافی ہوتا یا ضنی ہوتا جس میں اختلاف کی گنجائش ہوتی اور اہل سنت کا اجماع نہ ہوتا تو فقہاء اہل سنت ائمہ اربعہ کے ماننے والے فقہاء تفضیلی سے متعلق اتنا سخت حکم نہیں لکھتے، اور جو حضرت امیر معاویہ پر طعن کرتا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جاتا ہے، اس لیے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زبان فیض ترجمان کی یہ شان ہے کہ پروردگار عالم نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، وہ تو وہی کہتے ہیں جو ان پر پروردگار عالم کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ ترمذی شریف کی صحاح ستہ کی 3 نمبر کی کتاب ہے، ترمذی شریف کی حدیث صحیح ہے جسے محدثین نے صحیح قرار دیا کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ امام ترمذی باب باندھتے ہیں، باب مناقب معاویہ ابن ابی سفیان، کہ معاویہ ابن ابی سفیان کے مناقب کا باب، اور اس میں یہ حدیث لاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، کہ اے اللہ تو معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ بنا اور ان کی ذات سے لوگوں کو ہدایت دے۔ کس نے فرمایا؟ اور بھی حدیثیں، المختصر وقت مختصر ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے بارے میں اتنے شاندار الفاظ فرمائے، نہ وہ گمراہ ہو سکتے ہیں، نہ وہ فاسق ہو سکتے ہیں، نہ وہ منافق ہو سکتے ہیں، بلکہ حضرت امام شہاب الدین خفاجی مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فیصلہ فرما دیا، نسیم الریاض میں یہ شعر نقل کیا وَمَن يَكُن يَطْعَنُ فِي مُعَاوِيَةَ فَذَاكَ كَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْهَاوِيَةِ، کہ جو حضرت امیر معاویہ پر طعن کرتا ہے تو وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اور اہل سنت و جماعت کی مستند ترین کتاب جسے اہل سنت و جماعت کے تمام مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، چاہے ہندوستان ہو یا پاکستان ہو یا عربستان ہو، چاہے کیرلا ہو، جنوبی ہند ہو یا شمالی ہند، بلکہ دیوبندی بھی اپنے مدارس میں اس کتاب کو پڑھاتے ہیں اور اس پر اعتماد کرتے ہیں، شرح عقائد نصفیہ۔ اس میں علامہ سعد الدین تفتازانی جو عقیدہ اہل سنت کے ایک امام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کسی صحابی پر طعن کرنا بدعت و فسق، بدعت بھی ہے اور فسق بھی ہے، گمراہ بھی ہے وہ شخص جو کسی صحابی پر طعن کرے اور وہ فاسق بھی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ تو اہل بیت کا موقف تو یہ تھا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ فرمایا، شہادت ہوئی، 6 ماہ تک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے، اور اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی کے مطابق خلافت کا سارا جو معاملہ تھا یہ حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دیا، اور اس طریقے سے 2 بڑے گروہ جو تھے مسلمانوں کے ان میں اتفاق ہوا، صلح ہوئی، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کے منبر پر اپنی گود مبارک میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا اور فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ یصلح بہ
بین ذاتی فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب دانی والی یہ پیشن گوئی صحیح ہوئی، اور لوگوں نے دیکھا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے حضرت امیر معاویہ کے کاندھوں پر خلافت کی ذمہ داری رکھی اور ان کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی۔ امام حسن شہید کربلا نے بھی بیعت کی، اور اس وقت اہل بیعت کے جتنے ارباب تھے ان سبوں نے بیعت کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر۔ تو اہل بیعت نے جس ذات کو امت کی ذمہ داری دینے کے لائق سمجھا اور امت کے معاملے کے لیے جس ذات پر اعتماد کیا وہ امیر معاویہ۔ اب اگر کوئی اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرے اور امیر معاویہ کو گالی دے تو بتاؤ کیا وہ اہل بیت کے عقیدے کی مخالفت نہیں کر رہا؟ کیا وہ اہل بیت کے طریقے کے خلاف نہیں جا رہا؟ کیا وہ اہل بیت کی تعلیمات کو مسخ نہیں کر رہا ہے؟ اس کے بعد بھی دھوکہ دینے کے لیے لوگوں کے سامنے اہل بیت کی محبت کا دم بھرتا ہے، وہ جھوٹا ہے، مکار ہے۔ اور اہل بیت سے اگر اسے محبت ہوتی تو واقعی ان کے نقش قدم پر ہوتا، جیسا کہ ہم اہل سنت ہے۔ تو اللہ نے حقیقت میں ہم اہل سنت ہی کے دلوں کو اہل بیت کی محبت کے لیے پسند فرمایا، اسی لیے ہم ان سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کی محبت کو فرض قرار دیتے ہیں، اور جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے ہم اسے ناصبی اور خارجی سمجھتے ہیں اور اسے منافق سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہماری محبت ہے، ہم اہل سنت ہی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، بلکہ ہمارے دونوں ہاتھوں میں اہل بیت کا بھی دامن ہے اور صحابہ کا بھی دامن ہے۔ اسی لیے بریلی کے امام نے فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔